حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے فرض حج کر لیا تھا، اب نفلی حج کے لیے میں حج کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں کوفہ میں پہنچا تو میرے ساتھ ایک قافلہ تھا، میرے دوست تھے، تو ہم نے کہا کہ چلے آئیں جا کر بازار سے ضرورت کی چیزیں خرید لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ چلا گیا، بازار گیا۔ فرماتے ہیں کہ دوستوں نے جب چیزیں خرید لی تو وہ تھک گئے اور واپس پلٹ آئے، میں شام تک خریدتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے خرید لی، شام کا وقت ہوا، جب میں جانے لگا تو ایک جھیل کے پاس آ کر ٹھہر گیا۔ میں نے کہا چلو یہاں پر آ کر ٹھنڈی ہوائیں لیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں جھیل کے کنارے پر ٹھہرا تو وہاں پر ایک مردار بھینس تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک عورت آئی، برقعے میں تھی، نقاب پوش تھی۔ فرماتے ہیں کہ اس نے خنجر سے اس مردہ بھینس کا گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور لے کر جلدی سے وہاں سے چل پڑی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا، کہا کہ دیکھو تو صحیح کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ چلتے چلتے دیکھا کہ کوفہ کی گلیوں میں سے ایک تنگ گلی میں وہ عورت گئی، ایک بڑا سا دروازہ تھا۔ اب جب اس کے پاس آئی تو زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پیچھے تھے، کہا کہ جیسے ہی دروازہ کھلا تو 3-4 بچیاں آس پاس ہو گئی، اس عورت کے ارد گرد ہوئی اور ماں کے سینے سے لگ گئی، رونے لگی، اماں کچھ لے کر آئی ہو؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ ماں نے کہا کہ بیٹا کچھ لے کر نہیں آئی، لیکن ماں کہنے لگی بیٹا ایک مردار بھینس تھی، اس سے میں گوشت کا ٹکڑا لے کر آئی ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندے کی جان جانے لگے نا، موت کے قریب ہو، تو وہ مردار چیز بھی کھا سکتا ہے، جان بچانا فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے اگلا جملہ کہا نا تو میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اب وہ عورت کہنے لگی بیٹو میرے بچوں، ہم سید زادیاں ہیں، ہم صدقہ و زکوٰۃ نہیں کھاتی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پھر وہ عورت کہتی ہے بچوں کو سینے سے لگا کر، بیٹو میرے بچوں، اگر تمہارا باپ کا سایہ سر پر ہوتا تو یہ حالت آج نہ ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے بچوں کو دیکھا، بھوک کے آثار تھے، گرتے اٹھتے ماں کے قریب ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے دروازے پر دستک دی، اب دروازہ کھٹکھٹایا زور زور سے، وہ عورت آئی، کہا کہ خیر ہے؟ میں نے کہا کہ میں عبداللہ بن مبارک ہوں۔ فرمایا کہ کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ میرے پاس 300 دینار ہیں، یہ آپ رکھ لیں۔ اس عورت نے منع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اس نے منع کیا، میں نے اپنے گھٹنوں کو زمین پر لگا دیا۔ میں نے کہا کہ خدا کے لیے 300 دینار ہیں، آپ رکھ لیں۔ میں نے اس کی منتیں کی، میں نے کہا کہ ہم خدام ہیں، آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، خدا کے لیے یہ 300 دینار ہیں، انہیں آپ رکھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں وہ 300 دینار دے کر نہ جب واپس آیا، میرے دوستوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، اتنی دیر کہاں لگا دی آپ نے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے نہیں جا رہا، میں آپ کے ساتھ جا نہیں سکتا۔ تو دوست کہنے لگے، دوست تو دوست تھے، کہا کہ خیر ہے، تو نے کوئی پلاٹ خریدنا ہے؟ تانے دینے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں انہیں الوداع کہہ کر میں واپس اپنے دیس آ گیا، وطن آ گیا، گھر آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کوئی ایسا دن نہ تھا کہ جب میں روتا نہ ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میرے دوست تو مینا میں ہے نا، میرے دوست تو عرفات میں ہے، میرے دوست رمی کر رہے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ ہوں گے، اور عبداللہ بن مبارک یہاں پر ہے، مدینے کی یاد۔ فرماتے ہیں کہ میرا دل جو ہے نا وہ روزانہ روتا رہتا، تڑپتا رہتا، مدینے کی یاد آتی۔ حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب 6 ماہ ہو گئے تو میں اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے گیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے دوست کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا،
جیسے ہی میں نے داخل ہوا میں نے اسے مبارکباد دی تو کہنے لگا کہ بس کر اے عبداللہ بن مبارک، تم عرفات میں تھے، مینا میں تھے، ہم تمہیں آواز دیتے تھے، تم آواز سنتے ہی نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں تو گیا ہی نہیں، میں تو اپنے گھر میں تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ تم میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دو، رب تمہیں کامل حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سب روگاندہ روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ لا کے تر جاندے عزیز یار قریبی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، فرماتے میں تو گھر میں تھا، میں کہاں پر مینا میں چلا گیا۔ میں نے کہا یار ایسا نہ کر، اور فرمایا کہ بس کر، تو بہت بڑا محدث ہے، تو ہم سے جھوٹ بول رہا تھا، تو مینا میں تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں دوسرے دوست کے پاس گیا، اس نے بھی ایسے ہی تانا دیے۔ فرماتے ہیں کہ جب دوسرا دن ہوا پھر قافلے آئے، جب آخری قافلے آئے آپ فرماتے ہیں کہ میں 7 قافلوں والوں سے ملا، انہوں نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ تم تو مینا میں تھے، عرفات میں تھے، ہم تمہیں پکارتے تھے، بلاتے تھے تو جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں پریشان تھا، میں نے کہا اللہ یہ کیا ہوا ہے، کیا ماج رہا ہے، یا اللہ یہ کیا چیز ہے، میں تو یہاں پر تھا، میں یہاں اس گلیوں میں تھا اس شہر کی، اے اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ شام ہوئی، حضرت ربیع اسلمی آئے اور کہا کہ اے عبداللہ بن مبارک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ تھا اور مجھے تو پیسے دے کر چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک حیران ہو گئے، کہا کہ تو نے بڑا مجھے پریشان کیا ہے، میں حج کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، روضہ رسول پہ تھا، تو مجھے پیسے دے کر چلا گیا، تیری امانت میرے پاس ہے، خدا کے لیے سے رکھ لے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے وہ پیسے لیے، سینے سے لگا کر نہ گھر آ گیا، عشاء کی نماز ادا کی، عشاء کی نماز ادا کر کے سو گیا، رب سے دعا کی اللہ یہ راز کھول دے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے نماز ادا کی، لیٹ گیا، اب لیٹتا ہوں تو در و دیوار چمک جاتی ہے، ہر جگہ روشن ہو جاتی ہے، خوشبو ہی خوشبو گھر میں آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جیسے نبی کریم علیہ السلام آئے، سپنے دے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کدھر پھر نہ بچھڑ جاواں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے سینے سے لگ گیا، رونے لگا، پھوٹ پھوٹ کر آنکھوں سے آنسو رواتے، میرا دل کر رہا تھا حضور علیہ السلام کچھ بولے، لب کھولے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک کتنے کے لوگوں سے تو یہ سنے گا کہ تیرا رب نے حج قبول کر لیا ہے، تو راضی کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں رونے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ یہ جو تجھے تھیلی پیسے ملے ہیں نا، انہیں کھول کے تو دیکھ۔ جب آپ نے دیکھا تو 300، فرمایا کہ تو نے 300 دینار دیے تھے، ہم نے تجھے 600 دینار عطا کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا کسی امتی کی پریشانی تکلیف کو دور کر دے گا، رب اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ نے ہمیں بڑی اپرچونٹی عطا کی ہیں، بڑے ایسے رستے دیے ہیں۔ فرمایا کہ غریبوں کا حج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو چاش کی نماز ادا کر، رب تجھے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بڑے رستے کشادہ کر دیے ہیں۔ فرمایا کہ تو گھر میں بیٹھ کر نگاہ اٹھا کر اپنے ابو جان کو دیکھ لے، اپنی امی جان کو دیکھ لے، رب تجھے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کسی کو سواری کے اپنی سواری پر بٹھا کر اسے اس کی منزل مقصود تک پہنچا دے، رب تجھے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ تو پھر رب تجھے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق رسول حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رب کا یہ کرم ہوا، میں نے 60 حج کیے۔ فرمایا کہ ایک حج فرض اور اس کے علاوہ 60 نفلی حج کیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے انتظام کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، پھر خود مدینے والے نے انتظام کر دیا۔